السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله في باب صفة الصلاة: وعن محمد بن عمرو بن عطاء رحمه الله أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس وضع يديه غير مفترش، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت عالم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. تمام تعریف
ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ معبود حقیقی بھی وہی ہے جس نے اپنی بندگی کے لیے ہم سب کو پیدا فرمایا، اور عبادت کا سب سے پہلے اس نے حکم دیا، اور اس بات کو وہ چاہتا ہے اور حکم بھی ہے کہ ہر عبادت اس کے لیے خالص ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا حق، اللہ کی توحید پہنچائی، اللہ کا حق بیان کیا اور کس طریقے سے ادا کریں اس کا بھی حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 28 جون 2020 عیسوی 7 ذی القعدہ 1441 ہجری آپ کی خدمت میں لائف مکسلار پر کتاب المحرر فی الحدیث کا درس پیش ہے۔ باب صفت الصلاۃ کی پہلی حدیث ہم نے پڑھی پچھلے درس میں، آج دوسری حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ نے باب صفت الصلاۃ کے تحت اس دوسری حدیث کو نقل فرمایا، جس حدیث کے راوی محمد ابن عمر ہیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے جس چیز کو ذکر کیا محمد ابن عمر رحمہ اللہ سے، کہ محمد ابن عمر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، محمد ابن عمر بن رباح عطا، محمد ابن عمر بن عطا رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر آیا، تو وہاں بیٹھے صحابی ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھا ہوں، مجھے یاد ہے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نماز کی حدیث، آپ کی صلاح والی حدیث۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک اٹھایا، پھر جب آپ نے رکوع فرمایا تو اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اچھی طریقے سے مضبوطی سے پکڑا اور پیٹھ کو بالکل سیدھی کر دیا، پھر جب اپنے سر کو اٹھایا آپ نے تو اچھی طریقے سے کھڑے رہے یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا، پھر جب آپ نے سجدہ فرمایا تو ان دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا، نہ اس کو بالکل بچھا دیا دونوں ہاتھوں کو، اور نہ دونوں کو نہ پھیلا دیا اور نہ قریب کر لیا، بہت زیادہ دونوں کو قریب کر لیا، ایسا بھی نہیں ہوا بلکہ درمیانی معاملہ تھا۔ اور حالت سجدے میں آپ کے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف تھیں، حالت سجدے میں آپ کے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف تھیں۔ پھر فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى۔ دو رکعت میں جب بیٹھتے اتحیات کے لیے تو آپ جو ہے اپنے دائیں پیر کو بچھا کر بیٹھتے
اور بائیں پیر کو لیفٹ پیر کو بچھاتے، اس پہ بیٹھتے، اور رائٹ پیر کو کھڑا رکھتے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، اور جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تو اپنے قدم رجلہ الیسریٰ ونصب الاخریٰ وقعد علی مقعدتہ، اپنے بائیں لیفٹ پیر کو آگے کرتے اور رائٹ پیر کو کھڑا رکھتے، اور اپنے پیچھے والے حصے مقعدہ پر آپ بیٹھتے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہ اہم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی شکل بتائی جا رہی ہے کہ آپ کیسے جو ہے نماز پڑھتے تھے۔ غور سے دیکھیے الفاظ پر اور سمجھیے اس کو، اور سمجھ کر عمل کیجیے تاکہ ہماری نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے برابر ہو، وہ انہی کے جیسے ہو ظاہری شکل پہ۔ ظاہر بات ہے خشوع خضوع اور جو دل کی کیفیت رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تھی وہ تو کسی امتی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، خواہ کتنی کوششیں کر لے۔ وہ خشوع و خضوع، وہ دلجوئی، وہ للہیت، وہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہم امتی ہیں۔ لیکن ظاہر میں جو افعال ہیں صلاح کے، جیسے قیام ہے، رکوع ہے، رکوع سے اٹھنا ہے، سجدہ ہے، اور سجدے کے بعد بیٹھنا ہے، یہ جو ظاہری اعمال ہیں ان میں اقتدا ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ممکن ہے۔ باطنی اقتدا مکمل نہیں ہو سکتی ہے، ہاں خشوع اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ لیول خشوع کا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نماز کا، وہ تو ہمارے اندر نہیں ہو سکتا، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہم چاہیں کوشش کر لیں تب بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خشوع سے خالی ہماری نمازیں ہوں گی، الہیت سے خالی ہوگی، اخلاص سے خالی ہوگی، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ غور کیجئے شروع سے اس حدیث پر، رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، یہاں سے کیفیت شروع ہو رہی ہے۔ ابو حمید الصاعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا، وہ جو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جب آپ تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے یا رکھتے۔ یہاں کون سی تکبیر مراد ہے؟ یہ جو ہے تکبیر تحریمہ مراد ہے، اذا کبرا، جب اللہ اکبر کہتے۔ بعض نے ذکر کیا کہ یہ ہر تکبیر مراد ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری صلاح میں، جیسا کہ آگے آئے گی حدیث سے، جو رفع الیدین کرتے تھے وہ کل 4 جگہ کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اور یہ سنت ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے 4 مقامات پر، جیسا کہ آگے عبداللہ بن عمر وغیرہ کی حدیثیں آئیں گی، ہم پڑھیں گے تو یاد دلائیں گے وہاں پر آپ۔ یہاں مختصر ہے، اذا کبر، جب بھی اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یہ اللہ اکبر کب کب کہتے تھے جو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے؟ کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کا یہ کندھوں تک اٹھانا ثابت ہے اس حدیث سے جو بخاری کی ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام روایتیں جہاں آپ کا ہاتھ اٹھانا یا تکبیر کہنا نماز میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ثابت ہے۔ شروع میں آپ نے کیا یہ کام، جیسا کہ اس حدیث سے بھی اس کی واضح دلیل ہے، اور رکوع میں جانے سے قبل بھی آپ نے یہ کیا، جس کی وضاحت اگلے حدیثوں میں آئے گی انشاءاللہ، اور سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے تب بھی آپ نے یہ کام کیا، ہاتھ اٹھائے دونوں ہاتھ اور کندھوں کے برابر۔ پھر جب آپ نے سجدہ کیا، جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تشہد کے بعد، تیسری رکعت کے لیے 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد تشہد کے لیے اٹھتے تو اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ کندھوں کے لیول دیکھیے، حذو منکبی، یہ ہے سنت، کندھوں کے برابر کرنا، نہ اور اونچا کرنا جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، سر کے برابر اٹھاتے ہیں، سر کے لیول، اور بعض لوگ جو ہے اپنے سینے کے برابر کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ لفظ کہیں حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ سر کے برابر اٹھانا،
ہاں البتہ ایک آتا ہے کان کی لولکیوں کے برابر، یعنی کان کی جو لولکی ہوتی ہے جہاں عورتیں اپنی بالیاں وغیرہ استعمال کرتی ہیں، تو اس کے لیول میں اٹھانا اس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے، اذنئی کا لفظ، اور یہاں منکبئی ہے، یہ دونوں ہی روایتیں ملتی ہیں، یا تو کانوں کے برابر یا تو کندھوں کے برابر۔ اس کے علاوہ پیٹ کے برابر، سینے کے برابر، سر کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، سر تک یعنی، یا پیٹ تک، سینے تک، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا خیال رکھے انسان اور اسی سنت کو زندہ رکھے، سنت پر عمل کرے۔ پھر کیا ہوا؟ آگے کہتے وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، جب رکوع فرماتے وسلم قیام کے بعد کا عمل، تو اپنے دونوں گھٹنوں، اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں سے اچھی طریقے سے پکڑتے، مضبوطی سے، انہیں رکھتے نہیں ہلکے سے، امکانہ کا لفظ دیکھیں، پکڑتے اچھے، ٹھیک ہے، اور پیٹ کو بالکل سیدھی کرتے، ثم حصر ظهره۔ یہ رکوع کی کیفیت یہاں پر بیان کی جا رہی، اور اس میں بھی آپ دیکھیے بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ ہاتھ رکھنا صرف، یعنی پکڑتے نہیں تھے گھٹنوں کو، یہاں پکڑنا ہے بھائی، آپ دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑیے مضبوطی سے۔ ہاتھ رکھنا صرف پکڑنا نہیں کہلایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیٹھ کا جہاں تک معاملہ ہے تو بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، رکوع میں پیٹھ صحیح نہیں رکھتے، سیدھی پیٹھ رکھنے کا حکم ہے، یہی سنت ہے نماز میں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو مجبوری ہو جھکنے میں، وہ ہلکا سا جھکتا ہے، پورا مکمل اپنی پیٹھ کو ٹھیک طریقے سے نہیں رکھتا ہے، تو یہ الگ چیز ہے، الگ معاملہ ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ تو اگر انسان نہیں کر سکتا اس پر عمل، پیٹھ سیدھی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، یہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے، صحت اور عافیت ہے، اور پیٹھ کو بالکل سیدھی بھی رکھ سکتا ہے، پھر بھی نہیں رکھتا ہے، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور ہر چیز میں، عبادتوں میں بھی وہ اسوہ ہیں ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے جہاں تک صلاح کا خاص طور سے ذکر ہے، جس کے حدیث سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ بھی آئے گی حدیث آگے، تم ویسے صلاح پڑھو جیسے تم نے مجھ کو صلاح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو صحابہ کی جماعت رضی اللہ عنہ مجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح کو دیکھا، جیسے کہ یہ حدیث ہم نے پڑھی، اس سے پہلے بھی ایک حدیث ہم نے اسی الصلاح والی حدیث پڑھی تھی، آگے بھی حدیث سے آئیں گی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین جنہوں نے اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صلاح پڑھتے ہوئے، صلاح کے افعال کو، قیام کو، رکوع کو، سجدوں کو، ٹھیک ہے، آپ کی تسلیم کو، تکبیر کو دیکھا، سنا، انہوں نے ویسے ہی ہم تک پہنچا بھی دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے صلاح پڑھو جیسے تم نے مجھ کو صلاح پڑھتے ہوئے دیکھا، یا ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لہٰذا ضرور یہی ہے، آپ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری کی ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، انہوں نے کہا رأیتہ، میں نے دیکھا رسول، اور جو دیکھا وہ بیان کر دیا، سند صحیح ہے، وہ بخاری کی حدیث ہے، تو ہم جو ہے اسی پر عمل کریں۔ تو پیٹھ کو سیدھے رکھنے کا حکم بہت ساری روایتوں میں آیا ہے، مطلب آپ پیٹھ جب کیا کہتے ہیں اس کو، رکوع کی حالت میں ہو تو سر اور پیٹھ دونوں ایک لیول میں ہو، ایسے نہیں کہ سر نیچے اور پیٹھ اوپر، یا پیٹھ نیچے سر اوپر ہو گیا، ایسے نہیں، سر اور پیٹھ برابر ہو، تو بالکل سنت پر عمل ہو جائے گا کہ آپ کا سر اور آپ کی پیٹھ برابر ہو۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیالہ رکھ دے، یہ حدیث نہیں ہے لیکن مثال دیتے ہیں سمجھنے کے لیے، پیالہ رکھیں پانی کا یا دودھ کا، تو گھیرے نہ ہو، سیدھا رکھتے ہیں آپ بالکل، ٹھیک ہے، سیدھا رکھیں آپ، اور جتنا ہو سکے آپ اس پر عمل کریں۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانًا، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے، دیکھیے رکوع سے اٹھنے کے بعد کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ جو کہتے تھے، یہاں صرف عمل بتا رہے ہیں، دعائیں نہیں موجود ہیں اس حدیث میں کہ آپ کیا کیا پڑھتے تھے، وہ دوسری روایتیں موجود ہیں اس حدیث میں۔ صرف انہوں نے کیا کیا، کیفیت کیسی تھی افعال کی، قیام کی، رکوع کی،
سجود کی، وہ یہاں اس حدیث میں بتایا گیا۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اپنے مبارک سر کو جب اٹھاتے، کس سے؟ رکوع سے، استوا، ٹھیک کھڑے ہوتے، حَتَّى يَعُودْ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، یہاں تک کہ ہر عضو، ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، ہر حصہ، ہر پارٹ اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی اطمینان سے اچھی طریقے سے کھڑے رہتے۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا مسیء الصلاۃ والی حدیث، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا لفظ کہنا، یہ وہی ہے مطلب، یہاں استوا، اعتدلا، ایک ہی معنی ہے۔ استوا برابر ہوئے، اعتدلا ٹھیک کھڑے ہوئے، اچھی طریقے سے کھڑے رہنا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ سر اٹھانے کے بعد آپ فوراً اس میں چلے جائیں، کس میں؟ سجدے میں۔ رکوع سے سجدے میں جلدی نہ جائیں، بلکہ رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اعتدال کریں گے، استوا کریں گے۔ اور دیکھیں یہاں تک کہ ہر عضو اپنے جگہ پر آ جائے، یعنی آپ جب رکوع میں تھے تو جھکے ہوئے تھے نا، اعضاء جھکے ہوئے تھے، اب آپ سر اٹھاتے ہیں تو اعضاء ٹھیک رہیں، کھڑے اپنی جگہ پر آ جائیں گے، کیونکہ کھڑے رہیں گے نا آپ اس کے بعد۔ تو وہ جلدی نہیں کرتے تھے آپ، جیسے پچھلی حدیث میں بھی ہے، وہ اس نے کیا کیا تھا، اس آدمی نے جو نماز پڑھی تھی، جلدی کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جلدی کیا اس نے اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو نماز کی۔ پیارے نے اس میں کیا فرمایا؟ صل فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ واقعہ ہوا، پڑھے، یاد ہے نا اپنے حدیث، وہ کبھی نہیں بولنا، حدیث بہت ہے حدیث۔ اس نے آ کر کہا کہ مجھے بتائیے، مجھے اس کے علاوہ نہیں جانتا ہوں میں پڑھنا، آپ مجھے تعلیم دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ تو وہاں یہ جب معاملہ آیا، کون سا معاملہ؟ اپنے کیا کہتے ہیں، اپنے سر کو جب تم رکوع سے اٹھاؤ تو تم اعتدال سے، اچھی طریقے سے کھڑے رہو، اطمینان سے، اس کے بعد سجدہ کرو 7 ہڈیوں پر، جیسا کہ آیا تھا۔ یہاں بھی وہی اچھی طریقے سے کھڑے رہنا ہے، لیکن آپ دیکھیے اس میں غلطی بہت ہوتی ہے، لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سجدے میں سیدھا اللہ اکبر، ابھی مکمل کھڑا نہیں رہتا ہے کہ سجدے میں چلا جاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ اطمینان نہیں ہے، یہ اعتدال نہیں ہے۔ اور یہ اس حدیث میں ہر عضو اپنی جگہ آیا نہیں، مڑا ہوا تھا کہ اس کو آپ کھڑا رکھ کے پھر فوراً چلے گئے، کس میں چلے گئے؟ سجدے میں چلے گئے۔ اور اگر آپ دعاؤں پر غور کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعائیں پڑھتے تھے، وہ جتنی دیر میں وہ پڑھیں گے اتنی دیر اعتدال ہو جائے گا آپ کا۔ اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جیسے اگلی حدیث میں بھی ہے وہ۔ اور ایک دعا ہے اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد ملء السماوات، یہ بھی دیکھیے لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ تمام دعائیں آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر پڑھی ہے، تو ان دعاؤں کو پڑھنے میں آپ کو کچھ منٹ تو لگے گا، جس سے آپ کے اعضاء یا آپ کا جسم بالکل اچھی طریقے سے کھڑا رہے گا۔ یہ سب عمل ہونا چاہیے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اب سجدے کی ایک شکل یہاں پر بتا رہے ہیں اس حدیث میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے سجدے میں، اس سے کہ پتہ ہے 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، نہ ہاتھوں کو پھیلاتے تھے دونوں کو، اور نہ اس کو بالکل جکوڑتے تھے، پھیلا دیتے تھے ایسے یوں بالکل اس طریقے سے۔ انشاءاللہ جب پریکٹیکل آپ دیکھیں گے تو اور کلیئر ہو جائے گی چیز انشاءاللہ۔ ہم نے بتایا نا، ہم بعد میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل بھی بتائیں گے 2 رکعت پڑھا کر۔ تو کیا ہے، دونوں چیزوں نہ پھیلاتے تھے دونوں ہاتھوں کو بالکل ایسے، بچھا دینا بالکل زمین میں، جیسے مفترش ہے، وہ ایک حدیث میں آیا جیسے کتے کی طرح کا لفظ آیا ہے، مت کرو، جیسے کتا کیا کرتا اپنے ہاتھوں کو بالکل نیچے زمین پر رکھ کر ایسے بچھا دیتا ہے، ویسے بھی نہیں کرتے آپ، یعنی مطلب ہاتھ سے لے کر کوہنی تک، ہاتھ سے لے کے کوہنی تک بالکل زمین پر بچھا دینا، یہ آپ کا عمل نہیں تھا۔ اور نہ ولا قابضہما، نہ اس کو ان دونوں ہاتھوں کو بالکل جکڑ لیتے تھے، یعنی اپنے آپ سے ایسے نہیں کرتے، بلکہ کھڑا رکھتے تھے، کس کو؟ اپنی کوہنیوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ کر اپنی دونوں کوہنیوں کو آپ اٹھاتے اور کھڑا رکھتے تھے۔ واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ، یہاں دیکھیے یہ بھی اہم بات جو کہ بہت کم لوگ اس پر بھی عمل کرتے ہیں،
واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ، حالت سجدے میں اپنے دونوں پیروں کی انگلیاں، ظاہری انگلیاں قبلہ رخ ہوتی تھی، قبلے کی طرف کرتے تھے، یعنی پیروں کو ملا کر موڑتے تھے ایسے انگلیوں کو، پیروں کی انگلیوں کو، کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں پیروں کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ یہاں بھی بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ عام طور پر جو ہے پتہ نہیں کس طرف جو ہے پیروں کی انگلیوں کا رخ ہوتا ہے، یا تو بچھا دیتے ہیں بالکل دوسری طرف ہی ہوتا ہے قبلے کے اپوزٹ سائڈ، یا تو جہاں دائیں طرف کر دیتے ہیں، کوئی بائیں طرف کر دیتے ہیں لیفٹ سائڈ پر، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، دیکھیے جو عمل کر سکتا ہے عمل کرے گا اس سنت پر۔ دیکھیے موٹاپا ہے، مجبوری ہے، پیٹ کے ایشوز ہیں، کچھ تکلیف ہے، یا آپریشنز وغیرہ ہوئے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ اس کیفیت پر عمل نہ کرے یا اس طریقے سے سجدہ نہ کرے، تو یہ مجبوری ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک صحیح روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں جو ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی کیفیت کو بیان کرتی ہے، بلکہ اس میں تو امام ابن شیبہ نے، ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے چیپٹر ہی باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں اپنے دونوں پیروں کو ملاتے تھے۔ حالت سجدے میں رسول اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پیروں کو ملا کر سجدہ کرتے تھے، تو انہوں نے چیپٹر بھی باندھا ہے، مجھے اچھا یاد ہے تعلیمی دوران میں جو ہے وہ آیا تھا مسئلہ، یہ تعلیمی زمانے میں بچپن میں اس حدیث کی تحقیق تھی بہرحال۔ تو دونوں پیروں اس حدیث میں یہ ہے کہ ام المومنین نے رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر سجدے کی حالت میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، اور انگلیوں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف تھا، جو یہاں اس بخاری کی حدیث میں بھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حالت سجدے میں دونوں پیروں کی انگلیوں کے کناروں کو قبلے کی طرف کرتے تھے۔ تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، یہ ایک سنت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو یاد رکھنی چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، آگے کہتے ہیں جلس علی رجلہ الیسریٰ ونصب الیمنیٰ، دو رکعت میں جب آپ بیٹھتے تھے، دو رکعت یعنی چاہے سنت والی نماز ہو یا چار میں سے دو رکعت والی نماز ہو، دونوں مراد ہیں یہاں، یعنی دو رکعت میں بیٹھتے تھے نا بھائی، جیسے فجر ہے ٹھیک ہے، یا سنت ہے، یا اگر مغرب ہے تو دوسری رکعت میں، دو رکعت میں جب بیٹھتے تھے، یا ظہر عصر اور عشاء ہے تو دوسری رکعت میں، تو دوسری رکعت میں جب بیٹھتے تھے آپ، یعنی تیسری سے پہلے تشہد جو کرتے تھے بیٹھ کر، تو بیٹھنے کی کیفیت کیسے ہوتی تھی یہاں پر بیان کی جا رہی۔ جلس علی رجلہ الیسریٰ ونصب الیمنیٰ، دیکھیے اپنے بائیں پیر کو، لیفٹ پیر پر بیٹھتے تھے، اور سے دیکھیے آپ سمجھیے بات، لیفٹ پیر پر بیٹھتے تھے، رائٹ پیر کو کھڑا رکھتے تھے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، دائیں بائیں نا، بائیں یعنی لیفٹ، بائیں پیر کو یسرا، یسرا یعنی بائیں پیر کو بچھا کر، اس پر بیٹھنے کے لیے آپ کو اس کو بچھانا پڑے گا، ایسے اس کے اوپر بیٹھتے، اور دائیں رائٹ پیر کو کھڑا رکھتے تھے۔ یہ جو ہے دو رکعت میں آپ کا عمل تھا بیٹھنے کا۔ آخری رکعت میں آخرہ قدم رجلہ الیسریٰ ونصب الاخرى وقعد على مقعدته، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے آپ، یعنی دو رکعت میں تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ لیفٹ پیر پر بیٹھتے، رائٹ پیر کو کھڑا رکھتے، یہ تو سمجھ میں آگئی بات، ٹھیک ہے، لیکن آخری رکعت میں یعنی سلام جس میں پھیرنا ہوتا تھا آپ کو، یعنی آخری رکعت چاہے فجر ہو، وہ ابھی آ رہی ہے اس کی تفصیل کہ وہ کون سی نماز کی آخری رکعت ہے، کیا ہر نماز کی رکعت مراد ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، میں بھی بتانے جا رہا ہوں آپ کو، لیکن یہاں مطلب سمجھیے کہ یہ کیسی شکل ہوتی ہے، اس کو تورک بولتے ہیں یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے آخر۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ، جب آخری رکعت میں آپ بیٹھتے تو اپنے لیفٹ پیر کو آگے بڑھاتے، لیفٹ پیر کو آگے کرتے، اور دائیں پیر کو، رائٹ پیر کو کھڑا رکھتے، اور اپنے پیچھے
کے حصے کو زمین پہ بچھاتے، یعنی اس پر بیٹھتے آپ. کس پر؟ پیر پر نہیں بیٹھتے جیسے 2 رکعت میں بیٹھتے تھے آپ، بلکہ اپنے مقعدہ جس کو بولتے ہیں جس پر آدمی بیٹھتا ہے، سورین نیچے کا حصہ جو جسم کا ہوتا ہے جس پر بیٹھتا ہے اس پر بیٹھتے تھے آپ. اس کو کہتے ہیں تورک، عربی میں مشہور ہے یہ چیز. یہ بھی سنت ہے جو بہت کم لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ نہیں کرتے. تورک اس کی شکل یہ ہوگی کہ آپ جو ہے لیفٹ پیر آپ کا رائٹ پیر کے نیچے سے آگے جائے گا. سنیے میری بات، رائٹ پیر کو کھڑا رکھنا پڑے گا، لیفٹ پیر کو رائٹ پیر کے نیچے سے تھوڑا آگے کرنا. وہی مطلب ہے قدم رجلہ کا مطلب وہی ہے. قدم رجلہ الیسری، لیفٹ پیر کو آگے کرتے تھے. آگے کیسے کرتے تھے؟ لیفٹ پیر کو رائٹ کو جب کھڑا کریں گے آپ، دیکھیں 3 چیزیں ہیں اس میں، لیفٹ کو آگے کرنا، رائٹ کو کھڑے کرنا، اور بیٹھنا کس پر؟ زمین پر بیٹھنا، اس اپنے نیچے والے حصے سے جس کو مقعدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو زمین پر رکھنا، اس پر بیٹھنا. یعنی پیر پر نہیں بیٹھیں گے آپ، جو 2 رکعت میں آپ لیفٹ پیر پر بیٹھے تھے ویسے نہیں بیٹھیں گے. اس کو بولتے تورک. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کرتے ہیں لوگ، اس پر عمل ہوتا ہے الحمدللہ. سارے نہیں لیکن کچھ ضرور آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں، جس کو تورک یعنی تورک کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تورک. کیا کہتے ہیں؟ تورک. یہ بخاری کی حدیث میں ہے، دیکھیں دلیل ہے یہ اس بات کی کہ یہ سنت ہے جو مہجورہ ہے، ترک کر دی گئی ہے. اکثر و بیشتر لوگ نہیں کرتے اس پر عمل. آج جگہ تو مسلکوں میں تو منع مطلب ہے ہی نہیں کرنے کا، ایسے نہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آخر رکعت میں آپ نے کیا ہے اس کو، لہٰذا ہم آخر رکعت میں کریں گے. یہ ہم آخر رکعت میں یہ عمل کریں گے جو اس حدیث سے معلوم ہوا. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، جب آخر رکعت میں آپ تشریف رکھتے بیٹھتے تو کیا شکل ہوتی؟ لیفٹ کو آگے کرتے، رائٹ کو کھڑا کرتے، اور مقعدہ پر بیٹھتے. یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، یہ بات یاد رکھنا. یہ عمل یا نماز کا کوئی بھی شکل جو ہے ایک کے لیے ہو دوسروں کے لیے نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے. سب کے لیے ہے یہ عمل. یہ عمل سب کے لیے. اب یہاں ایک مسئلہ آیا، وہ یہ کہ بھائی یہ جو تورک ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا، یہ کیا ہر نماز کی آخر رکعت میں ہے یا ثلاثی اور رباعی نمازوں کی آخر رکعت میں ہے؟ مطلب یعنی 5 فرض نمازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو تمام 5 فرض نمازوں میں آپ نے یہ عمل کیا آخر رکعت میں، یا وہ نماز جو 3 رکعت یا 4 رکعت والی ہوتی ہے جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں میں آپ نے کیا ہے؟ فجر میں آپ نے یہ عمل نہیں کیا. اسی طریقے سے جمعہ میں بھی آپ نے تورک نہیں کیا. تو اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں جو ہے اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، چونکہ حدیث جیسا یہ حدیث کو لیا، انہوں نے کہا کہ آخر رکعت میں آپ تورک کرتے تو ہر نماز کی آخر رکعت، چاہے وہ 2 رکعت والی فجر ہو جیسے جمعہ، یا 3 رکعت والی مغرب ہو، یا کیا کہتے ہیں اس کو 4 رکعت والی ظہر، عصر یا عشاء وغیرہ ہو، ہر رکعت میں، ہر نماز کے آخر رکعت میں آپ نے تورک کیا. یہ ایک قول ہے. دوسرا قول علماء نے فرمایا، محققین میں سے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے حدیثوں کو اگر تمام جمع کریں تو وہ نماز جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے، کیا تورک کیا ہے، اس طریقے سے بیٹھے ہیں آپ آخر رکعت میں، وہ نمازیں جو ہیں 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نمازیں ہیں. وہ جو ہے 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نمازیں ہیں. اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے، یہی اس پر زیادہ علماء ہیں، محقق علماء یہی کہتے ہیں جو بھی ہم نے کہا. اور ہمارے استاد علامہ اور مدینہ کے سب سے بڑے عالم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، مدینہ کے خود بڑے عالم، محدث مدینہ کے علامہ شیخ عبد المحسن بدر العباد، علامہ شیخ عبد المحسن بدر العباد جو شیخ عبد الرزاق کے والد محترم ہیں. شیخ عبد الرزاق بھی معروف ہیں ماشاءاللہ، بڑے عالموں میں سے ہیں مدینہ کے. ان کے والد کی میں بات کر رہا ہوں، شیخ عبد المحسن بدر العباد. شیخ عبد المحسن وہ ہمارے استاد ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ مسئلہ آیا تھا تورک کا، تو انہوں نے وہی تحقیق پیش کی تھی کہ 3 رکعت والی نماز میں اور 4 رکعت والی نمازوں میں تورک رسول اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے. اس کا مطلب فجر میں اس پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ وہ 2 رکعت والی نماز ہے. اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، جمعہ میں بھی 2 رکعت ہے، یا سنت نمازیں جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں نا، یا 1 رکعت وتر بھی اگر کوئی الگ سے پڑھتا ہے تب بھی جو ہے
اس پر یہ عمل نہیں ہوگا۔ کون سا؟ تورک والا۔ تورک 3 یا 4 رکعت والی نماز میں ہی کیا جائے گا۔ یہ انہوں نے تحقیق پیش کی تھی، اور بھی بہت سارے علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، اس میں کئی مسائل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو لے کر معلوم ہوئے، لہٰذا اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آگے جو حدیث آ رہی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث جو میں نے پڑھی، اس میں دعاؤں کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نماز میں، بعض دعائیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز میں، ٹھیک ہے، تو نماز شروع کرتے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ۔ میں مختصر بتا رہا ہوں، سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز شروع کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، کون سی؟ وجہت، جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدنی لاحسن الاخلاق لا يهدی لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك۔ یہ لمبی سی دعا ہے، اس کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں کہ نبی یہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں نماز میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں توحید سے، شرک سے بچتے ہوئے، شرک سے بیزار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ، توحید کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا۔ اللہم انت الملک، اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو میرے تمام گناہوں کو بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور تو اچھے اخلاق کی مجھے ہدایت کر، اچھے اخلاق کی طرف ہدایت کرنے والا صرف تو ہی ہے، اور مجھے برے اخلاق سے بچا، تیرے سوا کوئی بھی مجھے برے اخلاق سے نہیں بچا سکتا ہے۔ میں تیرے لیے حاضر ہوں اے رب، اور تمام خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ہر قسم کا خیر تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، اور شر لیس الیک، تیری طرف نہیں ہے، میں تجھ سے ہوں اور تیری طرف ہوں، تو بابرکت ہے، تو بلند ہے، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کرتے تو رکوع کی بھی دعا کا ایک موجود ہے، یہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ رکوع کی دعا، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا ہے، میں نے تیرے لیے رکوع کیا ہے اور تجھ پر میں ایمان لایا، تیرے لیے میں نے اسلام قبول کیا، میرے کان، میری آنکھیں، میرا دماغ، میری ہڈیاں، میرے تمام اعضاء تیرے لیے خشوع اختیار کیے ہیں۔ اور جب سر اٹھاتے اس سے کس سے سر رکوع سے، جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ دعا پڑھتے اللہم، دیکھیے سر اٹھا رہے ہیں تو یہ اتنی لمبی بھی دعا پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں جو آدمی اچھی طریقے سے کھڑا رہتا ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے لیے مکمل تعریف ہے، آسمان بھر تیرے لیے، تاکہ زمین بھر اور ان دونوں کے درمیان ساری چیزیں بھر جائیں تیری تعریف سے، مطلب اتنی زیادہ تعریف، اور اس کے علاوہ جتنا تو چاہے۔ اور جب سجدہ فرماتے تو آپ یہ دعا کرتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، جس کا ترجمہ یہ ہے
اے اللہ تیرے لیے میں نے سجدہ کیا ہے، تجھ پر میں ایمان لایا، تیرے لیے اسلام قبول کیا، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس چہرے کو پیدا کیا، اس کی شکل بنائی، کان بنائے، آنکھیں بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ثم یکون فی من آخر ما یقول بین التشہد والتسلیم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یعنی تشہد اور تسلیم، تشہد جو تحیات پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں تو دونوں کے درمیان جو دعا پڑھتے تھے، دیکھیے تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان جو دعا پڑھتے تھے وہ یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ تو مجھ کو بخش دے جو میں نے آگے گناہ کیے ہیں، ماضی میں کیے ہیں، چھپ کر کیے ہیں، وہ اعلانیہ کیے ہیں، اور جس کو تو جانتا ہے میرے سے مجھ سے بھی زیادہ، ان تمام قسم کے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ تو ہی سب سے آگے ہے اور تو ہی سب سے پہلے تھا، تو ہی سب سے آگے ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام تشہد اور تسلیم یعنی سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پر اگر آپ غور کیجئے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، بعض مخصوص دعائیں جیسے قیام کی دعا موجود ہے، اس میں قیام کی دعا، رکوع کی دعا، اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کی دعا، اور پھر سجدے کی دعا، اور پھر سجدہ اور سلام پھیرنے کے درمیان کی دعا، تشہد آخر تشہد میں تسلیم سے پہلے کی دعا۔ تو یہ تقریباً 4-5 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں موجود ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد رکھیں، اس کا اہتمام کریں، اور جہاں جہاں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑھی ہے، رکوع تو رکوع، سجدہ تو سجدہ، تشہد تسلیم کے درمیان یا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں یہاں اپنی بات کو روکتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو سنتوں کو یاد رکھنے کی اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عبادت خالص تیرے لیے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم سب کو کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔